وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 7 سے 9 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم عملاً قرآن پاک کو جھٹلا رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. گویا ابھی شدت غضب سے پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی. جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے داروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ سامعین کرام، سورہ ملک آیت نمبر 7. اذا القوا فیہا، جب بھی وہ ڈالے جائیں گے اس میں، سمعوا لہا شہیقا، تو اس کو وہ سنیں گے، اس کا چیخنا چلانا. وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی. تکادو تمیزو من الغیظ، گویا کہ مارے جوش کے پھٹ پڑے گی. کلما القیا فیہا فوجن سالہم خزنتہا، جب اس میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے، الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ یا خبردار کرنے والا. نذیر، خبردار کرنے والا. سامعین کرام، ناشکرے لوگ جہنم کا ایندھن بنیں گے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. یا جو کافر ہوا یا کافرانہ روش اختیار کر لی، مشرک ہوا یا مشرکانہ روش اختیار کر لی، منافق ہوا یا منافقانہ روش اختیار کر لی، یہ سب لوگ جو ہے جہنم کا ایندھن بنیں گے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، غلط فہمی کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ تعالی ہمیں اس جو کچھ واقع ہونے والا ہے کل، اس کے انجام سے آج ہمیں واقف کر رہے ہیں کہ بھئی یہ چیز ہوگی، ایسا ہی ہوگا اور اس وجہ سے ہوگا. دوزخ میں ناشکرے لوگ ڈالے جائیں گے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. گزشتہ سبق میں ہم نے آیت نمبر 7 کے بارے میں پڑھا تھا. آج جو ہے تکاد و تمیز من الغیظ، وہ اتنا جوش سے اس میں اتنا جوش ہوگا، گویا ایسے معلوم ہوگا کہ ابھی وہ پھٹ پڑے گی. تو یہ صورتحال ہوگی. بہرحال دیکھ لیں اسے. کلما القی فیہا فوج سالہم، اور جب ان میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی
فوجن کوئی جماعت، کوئی گروہ، اس میں ڈالا جائے گا تو سألہم خزانتہا، اس سے پوچھیں گے دوزخ کے داروغہ الم یأتکم نذیر، کہ کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا۔ دیکھیں انسان کی فطرت اسلام کی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اسے ہدایت سے نوازا ہے، اسے یعنی ظاہری طور پہ ہدایت سے نوازا ہے، یعنی ہدایت یا قرآن اور صاحب قرآن، یہ تمام اس کتب جو ہیں یہ جو لوح محفوظ میں قرآن ہے اس کا ایڈیشن ہے، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، دیگر تمام صحائف جو ہیں وہ فی لوح محفوظ جو ہے نا، قرآن بھی ہمارا وہیں سے آیا ہے۔ بہرحال یہاں اس آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ دوزخ کے فرشتے جو ہیں، داروغہ جو ہیں، خزانتہا، وہ دوزخیوں سے کچھ پوچھیں گے کہ بھئی تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا کہ جہنم ہے اور تمہاری زندگی کا ایک مقصد ہے، با مقصد زندگی گزار لو، اللہ کو اپنی منزل بنا لو، اللہ کے راستے پر چل پڑو، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دو، کیا کوئی ایسا نہیں آیا تھا نذیر؟ تو اب یہ نذیر جو ہے، یا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں، نذیر جو ہے یعنی تمام پیغمبران کرام جو ہیں وہ نذیر بھی ہیں، بشیر بھی ہیں، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کے سردار ہیں، انہوں نے اپنی ذاتی زندگی میں تو سب کچھ بتا دیا تھا۔ پہلی وحی کا جو آپ یاد کریں آغاز ہوا تو اس میں کیا تھا؟ اس میں اللہ کے رسول نے جو ہے یہ بتایا تھا کہ دیکھو تمہارے اعمال کے، خراب اعمال کے نتیجے میں، برے اعمال کے نتیجے میں اللہ کا عذاب تم پہ آنے والا ہے، تو اس سے اپنے بچاؤ کی تیاری کر لو۔ قم فانذر وربک فکبر، تو سورہ مدثر کی میں نے آپ کو آیت پڑھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھیں ایک میں آپ کو ایک سوال پیش کر رہا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا فرض پیش کر دی، فرض مکمل کر لیا، حل بلغتو حجۃ الوداع کے موقع پہ 3 مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ تو سب نے یک زبان ہو کے کہا کہ ہاں۔ اب یہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم لوگ، اب یہ ہے نا کہ اب تمہاری ڈیوٹی ہے، جو حاضر ہیں وہ جو حاضر نہیں ہیں ان کو خبر دے دیں، اسی جو یعنی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کے یعنی آج 2019 ہے، آج کیا حضور کا وہ کتاب کافی ہے کہ نہیں ڈرانے والا بھی ہونا چاہیے؟ نہیں، ڈرانے والا بھی ہونا چاہیے۔ یہ اصل میں ہماری کم فہمی ہے کہ ہم کتاب کو کافی سمجھتے ہیں، نہیں، کتاب اور معلم یہ دونوں کی ضرورت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود معلم تھے، اور پھر حضور کے بعد امت جو ہے یہ امت کا فریضہ ہے، خصوصی طور پہ بھی اور عمومی طور پہ بھی۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں ایک امت ایسی ہونی چاہیے علماء کی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ، تم معلم ہو اور لوگوں کو تم نے یہ پیغام پہنچانا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جو ہے ذرا ذہن نشین کر لے کہ ہم نے قرآن کی تعلیم معلم سے سیکھنی ہے، سیکھتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، لیکن میں جس طریقے سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کو اصل معلم کی تلاش ہونی چاہیے۔ اصل معلم کون ہیں؟ وہ صاحب قرآن لوگ ہیں، جن کے دل جو ہیں اللہ کی یاد سے آباد ہیں، جن کے دل جو ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں قلوبہم مصابیح الہدیٰ، ان کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں، ان کا دل عرش الہی ہے۔ اب ہر مدرسے میں پڑھنے والا یا قرآن کو استاد سے سیکھنے والا تو ایسی کیفیت میں نہیں ہوتا نا،
یہ تو ایک تزکیہ نفس کے ذریعے جو ہے ایک معلم اور ایک سچا شخص جو صاحب قرآن ہو اس کی صحبت اور اس کی تعلیم سے آپ کا دل منور ہو سکتا ہے۔ محض ظاہری یا آپ گرامر پڑھنے سے ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ تزکیہ تو ایک فعل ہے جو آپ نے کرنا ہے، اور آپ سے پھر وہ کروائے گا یا آپ کو ہدایت دے گا کون؟ صاحب قرآن۔ تو یہاں نذیر کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ نذیر جو ہے ہر زمانے میں ایک نذیر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، اب یہ ہے کہ علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، حضور نے فرمایا میری امت کے علماء جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کا درجہ ہے ان کا، یعنی وہ کام کریں گے، انبیاء کا کام کریں گے۔ تو آج کے زمانے میں جو علماء ربانیین ہیں وہ علماء، وہ نبی کے وارثین بھی ہیں، جو علماء ربانیین، اور یہ تخصیص میں نہیں کر رہا، یہ قرآن میں بھی ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، احبار عالم کو کہتے ہیں، ربانیون رب والے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں، اس کو ذرا آپ نے تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا ہے اور سوچنا ہے کہ کیا مضمون ہو رہا ہے۔ تو نذیر کا مطلب فرشتے پوچھیں گے ان دوزخیوں سے کہ بھئی تمہارے پاس وہ نہیں آیا تھا، الم یأتکم نذیر۔ اب نذیر یعنی اب وہ کیا کہیں گے؟ میں صرف یہ یہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے نذیر کو ڈھونڈنا ہے آج، یعنی ہر زمانے میں نذیر موجود ہیں، ہر زمانے میں علماء کرام موجود ہیں، رب والے موجود ہیں، اللہ والے موجود ہیں، سچے لوگ موجود ہیں، آپ نے ان کی بات کو سننا ہے۔ ابھی وہ مضمون آئے گا بہرحال، ابھی تو نذیر تو آیا تھا، قد جاءنا نذیر، ہاں آیا تو تھا، فکذب، ان کو ہم نے جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی ہے، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ تو دوزخ کے وہ داروغہ جو کہیں گے کہ بھئی ایسا اگر تھا تو تم تو بڑی گمراہی میں تھے، ان انتم الا فی ضلال کبیر۔ بہرحال یہاں تھوڑا سا آپ نے سوچنا ہوگا۔ دیکھیں قرآن آج کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، یہ نہ سمجھیں کہ بس یہ وہ لوگ گزر گئے جن کے لیے تھا، نہیں، یہ رہتی دنیا تک کے لیے ہے، تا قیامت تک کے لیے ہے، اور ہدایت ہے، ہدایت کا سر چشمہ ہے۔ اس کے مضامین کو میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ اس کے مضامین کو، اس مضامین کے آئینے میں اپنی صورت دیکھ لیا کریں کہ آپ کا شمار قرآن، یعنی آپ کی تصویر قرآنی اخلاق کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ دیکھیں قرآن میں دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہے، مخلص اور غیر مخلص، پھر تو تفصیلات ہیں نا، لیکن نہیں، مخلصین، اور اللہ کا دعوت بھی یہی ہے کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین، اللہ کی بندگی کرو اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو۔ تو آپ نے دیکھنا ہوگا کہ میں مخلص ہوں یا غیر مخلص ہوں۔ آج عام طور پہ اگر آپ دیکھیں جس ماحول میں میں اور آپ رہ رہے ہیں، لوگ اپنے بارے میں غیر مخلص ہیں، اپنی حقیقت کے بارے میں ان کو اول تو معلوم ہی نہیں ہے۔ ہم میں سے ایک بہت بڑا دھڑا جو ہے اکثریت لوگوں کی ظاہر کو اصل مان چکی ہے۔ پھر جب آپ نے میٹیریل کو اہمیت دے دی اپنے ظاہری جسم کو، تو اب یہ ہے نا کہ ظاہر دنیا ہی آپ کے لیے یہ مستقبل ہے آپ کا۔ لیکن اگر آپ کا باطن پر یقین آ گیا، اپنے باطن پر، اپنی حقیقت پر، تو اب مستقبل آپ کا باطن ہے، ظاہر نہیں ہے۔ ظاہر کو اگر آپ نے اہمیت دے دی تو آپ کا مستقبل ظاہر ہے، اگر باطن کو اہمیت دے دی تو آپ کا مستقبل باطن میں ہے، یعنی آپ یقین کر لیں گے کہ ہاں میں تو باطنی یعنی باطنی ترقی کے لیے آیا ہوں، ظاہری ترقی کے لیے نہیں آیا۔ تو بہرحال یہاں قالوا بلا، ہاں آیا تو تھا،
نذیر خبردار کرنے والا، ہمیں خبردار، ہم نے آواز تو سنی تھی، فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ اب جھٹلانے کا کیا مطلب ہے؟ دو اس کے دو قسم کے مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک تو آپ ظاہری طور پہ جھٹلا دیں، زبان سے کہہ دیں کہ میں نہیں مانتا، جیسے کہ ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، یا آپ مان لیں اور پھر نہ مانیں، یعنی ظاہری طور پہ مان لیں لیکن حقیقی طور پر، دلی طور پر دل سے اس کی تصدیق نہ کریں اور اس کو جھٹلائیں، عملاً جھٹلائیں۔ جیسا کہ دیکھیں، میں آپ کو زیادہ الجھن میں نہیں ڈالتا، جیسا کہ آج ہم نے زبان سے تو کلمہ پڑھ لیا ہے لیکن ہمیں کلمے کی حقیقت بھی نہیں معلوم، ہمیں رسول کی دعوت کا بھی نہیں پتہ کہ رسول کی دعوت ہے کیا۔ تو یعنی یہ ہمارا وہ ہے اسٹیٹس ہے کہ ہم نے ظاہری طور پہ تو کلمہ پڑھ لیا ہے اور ہم نے پڑھا نہیں ہے، یہ ہمیں رٹایا گیا ہے۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں۔ میں خود یعنی آپ 63ویں سال میں ہوں لیکن مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ مجھے کلمے کے الفاظ تو یاد کرائے گئے لیکن اس کے مطلب کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ اس کا مطلب کیا ہے۔ کلمے کی دعوت کے بارے میں مجھے نہیں بتایا گیا، میرے آبا و اجداد نے جو بھی تھے۔ تو اسی طرح ہر ایک بچہ جو ہے، آپ دیکھیں جب بچہ بڑا ہوتا ہے بس پہلا لفظ آپ اس کو اللہ کا سکھاتے ہیں، پھر آپ جب وہ اسکول میں جاتا ہے تو بچپن میں مطلب اسکول سے پہلے اے فار اللہ، اب ہو گیا اے فار ایپل۔ اسکول میں بچہ جب جاتا ہے تو اس کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اے فار ایپل، بی فار بال، مثال کے طور پہ عرض کروں تو اللہ کو بھلا دیتے ہیں۔ پھر مدرسے والے اور یہ ساری جتنی آپ تعلیمات حاصل کرتے ہیں ظاہری طور پہ، یہ باطن سے آپ کو غافل کر دیتی ہیں۔ باطنی طور پہ آپ کی نہ تربیت بتاتی ہیں، نہ تربیت کرتی ہیں، نہ استاد تربیت کرتے ہیں، وہ خود بھی جاہل ہوتے ہیں اور اپنے آپ سے غافل ہوتے ہیں۔ وہ تو سارے پیسوں کے لیے آتے ہیں اور سکھا پڑھا کے، اور اگر اس میں کوئی درد مند بھی ہو، مخلص بھی ہو پڑھانے میں، تو وہ آپ کو ظاہر کے بارے میں بتائے گا۔ میں اپنی داستان آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں نے جتنا بھی اسکول کالج پڑھا ہے، سنگل استاد مجھے نہیں ملا جس نے مجھے میری حقیقت سے آگاہ کیا ہو۔ ظاہر ہے کہ میں بچوں کی باتیں تو نہیں ہیں، لیکن جب میں بالغ ہو گیا اور کالج میں گیا اور اسکول کے جو 9ویں تھا 10ویں تھا، مجھے کسی نے نہیں بتایا۔ اسی طرح میرے یقین یہ ہے کہ یہ موضوع، یہ نصاب، یہ ہمارے نصابی میں نہیں ہے۔ خود شناسی، خدا شناسی، خود شناسی، اللہ کی معرفت، یہ ہمارے نصاب میں نہیں ہے صاحب۔ اور جتنا آپ پڑھ لیتے ہیں اتنی بڑی جہالت آپ کی بڑھتی جاتی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، جہالت بڑھتی رہتی ہے۔ بڑا پڑھا لکھا جو ہے وہ بڑا جاہل ہوگا اللہ سے، اپنے آپ سے۔ آپ کسی پی ایچ ڈی ڈاکٹر سے پوچھیں نا، پی ایچ ڈی مطلب یہ ڈاکٹر بن جاتا ہے اور وہ بڑی توپ چیز ہوتی ہے نا، اس نے مقالہ لکھ لیا، اقبال پہ لکھ لیا، اس پہ لکھ لیا۔ لیکن یہ ہے کہ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھیں یہ مضامین کیا، یہ وہ، آپ کو اس طریقے سے بتائے گا جس طرح کہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے؟ نو۔ اس کو تو ہو سکتا ہے دعائے قنوت بھی نہ آتی ہو۔ کس کو؟ جس کو آپ پی ایچ ڈی کی ڈگری دیتے ہیں وہ ڈاکٹر، اس کو آپ کہیں کہ بھئی دعائے قنوت سنا دو، اس کو آپ پوچھیں کہ کلمے کا مطلب کیا ہے اس ڈاکٹر سے۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو ظاہری تعلیم آپ اپنے بچوں کو دلاتے ہیں اس کا انجام، اس کا اینڈ، آپ تو خیر پیسوں کے لیے ہی کرتے ہیں اور میں تو یہ نہیں کہہ رہا، لیکن جو تعلیم جس پہ آپ جو نصاب ہے ہمارا اتنی تاریکی میں ہے، یا ساری تاریکیاں ہیں اس میں بھری ہوئی ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ بچے کو آپ نے اگر ناظرہ پڑھا بھی دیا یا نہ پڑھایا، لیکن قرآن کے مقصد سے وہ واقف نہیں ہے، تو ناظرے کا اسے فائدہ کیا ہوگا؟ یا ایک بچہ حافظ قرآن بن گیا،
آج کل تو اسکولوں میں یہ بھی ٹرینڈ چلا ہے نا، فلانا اسکول مع حفظ قرآن، اس کو بھی ہم بہت بڑی وہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایک بات میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو بچہ آپ کا یہ خیال ہے کہ اس کو دنیا میں ڈالیں گے، یہ نوکری کرے گا، کاروبار کرے گا، تو اس کو حافظ نہ بنایا کرے، کیونکہ گارنٹی سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ جتنے بھی ایسے حافظ ہیں وہ قرآن کو پھر بھول جاتے ہیں۔ تو برائے مہربانی اپنے بچوں کو حافظ نہ بنایا کریں۔ اکثریت سے میں کہہ رہا ہوں ہمیں اتنے حافظ درکار نہیں ہیں۔ وہ جو مدرسوں میں صرف اسی طریقے سے مطلب جو حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں اور پھر اس کا دور بھی کرتے ہیں اور نہیں بھلاتے، تو وہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن آپ اپنے بچوں کو، یہ حفظ قرآن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بس بچہ بھی آپ کا جنت میں چلا جائے گا اور 70 لوگوں کو بھی لے جائے گا۔ مثال کے طور پہ عرض کرو، ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا، نو زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل۔ بچے نے قرآن حفظ کر لیا، اس کو معنی ہی پتہ نہیں ہے قرآن کا، اس کی قرآن کو دعوتی کا پتہ نہیں ہے۔ اکثر میں نے دیکھے ہیں حافظ قرآن جو دین سے واقف نہیں ہے، حافظ قرآن دین سے ہی واقف نہیں ہے، دین کے نہ فرائض جانتے ہیں نہ مسائل جانتے ہیں۔ پھر یہ قرآن حفظ کرنا جو ہے یہ ایک بہت مشکل کام ہے، اس کو حفظ رکھنا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ اس کی حفاظت کرو ورنہ یہ نکل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ ذرا احتیاط کیا کریں بچے کو حافظ قرآن بنانے میں، احتیاط سے کیا کریں۔ تو بہرحال میں اس کے خلاف نہیں ہوں، لیکن یہ جو یاد کر کے پھر بھلانے کا سسٹم ہے یہ بہت آسان ہے، اللہ نے اس کو آسان کر دیا ہے۔ اب ظاہر ہے مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس کو یاد رکھنا چاہیے، دور کرنے چاہیے، ہر روز آپ کو اس کا دور کرنا چاہیے، تو ذرا احتیاط سے کام لیا کریں۔ بہرحال تو یہاں جو آیت نمبر 9 میں ہم پڑھ رہے ہیں کہ وہ یہ کہیں گے، آیا تو تھا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا، یعنی جھوٹا سمجھا اسے۔ تمام پیغمبروں کو کلن کذب الرسول فحق عقاب، رسولوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہر ایک نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا، پھر میرا عذاب ان پہ آیا، فحق عقاب۔ تو یہ جھٹلانا جو ہے یہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو یہ تفصیل بیان کر رہا ہوں۔ فکذبنا، ہمارے پاس آیا تھا، ہم نے جھٹلا دیا، قولاً یا عملاً، دو بس میں آسان بات ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، قول سے جھٹلایا جاتا ہے، عمل سے جھٹلایا جاتا ہے۔ ہم تو قول سے معاذ اللہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی قرآن کو اپنے قول سے جھٹلائے۔ ہاں عمل سے جھٹلانا جو ہے یہ اکثریت ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اصل میں ہے کیا؟ اصل میں صورتحال یہ ہے کہ ہم تو ظاہر کو ترجیح دے چکے ہیں، ظاہر کو پسند کر چکے ہیں آخرت کے مقابلے میں، عملی طور پہ ہم کافر بن چکے ہیں۔ تو اس کا اب مطلب یہ ہے کہ قرآن کی اب ہمیں کم از کم ضرورت نہیں ہے۔ اور میں آپ کو آسانی کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ میں آپ سے یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہم قرآن کو جھٹلانے والی قوم ہیں، اور اس کے ثبوت میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمیں قرآن ہدایت کے طور پہ ہم یہ سوچنے پہ تیار بھی نہیں ہیں، چاہے جائے کہ ہم قرآن کو کتاب ہدایت سمجھ کے اس کو پڑھنا، سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں۔ نو، یہ قومی رویہ یہ ہے کہ قرآن آج کے دور میں صرف ناظرہ ہے، یا کتاب حفظ ہے یا کتاب تلاوت ہے، اس کے معنی کو سمجھنا، اس کی روح کو سمجھنا یا اس کی دعوت کو سمجھنا اور پھر اس کی دعوت پر لبیک کہنا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن کی دعوت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، بات مان لو اللہ کی اور اس کے رسول کی جب وہ تمہیں بلائیں، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اور قرآن کہتا ہے ساریعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا کعرض السماء والارض، جلدی کرو جنت کی طرف، رب کی مغفرت کی طرف،
تو ہم نہ جلدی کرتے ہیں نہ رب کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو جتنا کہ اس کا حق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا تم سے ہو سکے تم تقوی اختیار کر لو، لیکن ہم نہیں کرتے۔ نہ جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں محنت کرو، ہم نہیں کرتے۔ فاتقوا النار، دوزخ سے اپنے آپ کو بچاؤ، آگ سے، ہم نہیں بچاتے۔ جنت جانے کی جلدی کرو، رب کے پاس جانے کی جلدی کرو۔ ففروا الی اللہ، ہم لوگ تو ہماری دوڑ تو دنیا کی طرف ہے۔ یہ ساری جھٹلانے کی باتیں ہیں سامعین کرام۔ بلکہ اگر میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں نا تو وہ یہ ہے کہ ہم اللہ کو منزل بنانے کے لیے تیاری نہیں ہے، اور اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے کامل طریقے سے ہم تیاری نہیں ہے۔ تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا آپ خود سوچ لیں۔ اللہ تعالیٰ کو تو کوئی نہیں پڑی کہ آپ کو زبردستی جنت ہاتھ پکڑ کے جنت میں داخل کرے، یہ تو اپنی مرضی کا سودا ہے۔ آپ نہیں جانا چاہتے تو اللہ کو کیا، اللہ تعالیٰ فرما رہے میں تو پھر زبردستی نہیں کرتا، تمہاری مرضی ہے۔ وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، جس کا جی چاہے شکریہ ادا کرے، اور فَلْيُؤْمِنْ کہ بھئی ایمان لے آئے، اور جس کا جی چاہے انکار کر دے۔ تو ہمارا جی چاہتا ہے کہ انکار کرنا چاہتا ہے، زبان سے نہیں عمل سے، تو ہم نے عمل سے انکار کرنا کر دیا ہے۔ یہ بات ذرا مطلب یہ ہے کہ آپ غور سے سنیں، یہ دوزخیوں کا بیان ہے، اور دوزخیوں میں جائیں گے ناشکرے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ ناشکرے لوگ جہنم میں جائیں گے، شکر گزار لوگ جو ہیں وہ جنت میں جائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے گلہ بھی کیا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں سے شکر گزار، شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، اس کو آپ نے سمجھنا ہوگا۔ تو وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، قد جانا نذیر، ڈرانے والا، خبردار کرنے والا، ہدایت دینے والا آیا تھا۔ فکذبنا، ہم نے اس کو جھٹلا دیا۔ وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اپنے عمل سے کہا کہ ہاں اللہ نے کچھ چیز نازل ہی نہیں کی ہے۔ آج ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں کہ ما نزل اللہ من شیء۔ اگر کوئی ہم سے پوچھے زبان حال سے، کوئی سائل پوچھے کہ بھئی اللہ نے تمہاری زندگی گزارنے کے لیے کوئی طریقہ نازل کیا ہے، تو ہم اپنے زبان حال سے یہ جواب دیں گے کہ نو، کوئی چیز نہیں نازل ہوئی، زبان حال سے، کیونکہ ہم فالو ہی نہیں کر رہے قرآن کو، حدیث کو، اسلام کو، سنت رسول کو۔ ہم اپنے عمل سے کہہ رہے ہیں اللہ نے ہدایت کے لیے ہمیں کوئی چیز نہیں دی ہے، کوئی خبر نہیں دی ہے، نہ جنت کے بارے میں، نہ دوزخ کے بارے میں۔ دنیا ہے، بس دنیا ہی میری منزل ہے، اور دنیا ہی کے پیچھے میں نے جانا ہے، اور دنیا ہی کمانا ہے۔ ان انتم الا فی ضلال کبیر، اب جو داروغہ ہیں وہ ان سے کہیں گے کہ بھئی تم تو بڑی گمراہی میں تھے، بہت بڑی گمراہی میں تھے۔ اور یہ یعنی دوزخ کے داروغہ جو ہیں یہ ہمیں کہیں گے، ہاں یعنی ناشکرے لوگوں کو کہیں گے بھئی تم نے تو ناشکری کر کے بہت بڑی گمراہی کا سودا کر لیا۔ مضمون جاری ہے، ابھی میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ سنا دیں، مضمون ذرا زیادہ ہے۔ اذا القوا فیہا، جب ان کو اس میں ڈالا جائے گا، سمعوا لہا شہیقا، تو وہ سن لیں گے اس کا دھاڑنا، وہی تفور، اور وہ جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ کلما القیا فیہا فوج سالم خزانتہا،
جب اس دوزخ میں کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلا قد جانا نذیر، وہ کہیں گے کہ ہاں آیا تو تھا، فکذبنا، ہم نے جھٹلا دیا، وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم نے کہا کہ اللہ نے تو کوئی چیز نازل ہی نہیں کی، ان انتم الا فی ضلال کبیر، تو دوزخ کے داروغہ ان کو کہیں گے کہ بھئی تم تو بڑی گمراہی میں پڑ گئے تھے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. When they are thrown into it, they will hear it roaring as it seethes. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. It almost bursts with fury every time a batch is thrown into it. Its keepers will ask them, has no warner come to you? قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير. They will say, yes, a warner did come to us, but we disbelieved and said God did not send down anything. You are very much mistaken. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔